گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں، نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے۔ نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا، اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دیا۔ بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں۔ عشق کی بات ہے، جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلم تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام تم تو بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔
قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، ومحیایا ومماتی، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ ومحیایا ومماتی، او لوگوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کرتا ہوں، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پائے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے، فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ جب وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی، خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے، حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں، رب ذوالجلال قربانی مانگے۔ او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن ہے میرے پروردگار، میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر گئے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لگتے جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ میرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامد صاحب بھی، تجربہ آئی، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لب جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں، پکڑ کے لائے۔ تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس نے کا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ باغ آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔
कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूँ कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा हो। मैं तू तो कह लेते हैं ना, वो जी मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया। ये सुमैया मजबूर नहीं, काफिरों की हुकूमत है, काफिरों का शहर है, काफिरों की बिरादरी है, सारा जहान कुफर से भरा हुआ है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपनी ईमान पर मजबूती के साथ जमी खड़ी है, धक्का दिया जाता है, उठ खड़ी होती है, अपने ईमान का सौदा नहीं करती। फिर आखिर अबू जहल कहने लगा मैं तुझे चीर कर टुकड़े कर दूंगा या बाद आ जा। अगर तो सुमैया कहने लगी अब कमीने चला जा मेरी आंखों के सामने से, तू मुझसे ये उम्मीद ना रखी, मेरी कमजोरी को ना देख, मेरे बुढ़ेपे को ना देख, मेरी ज़ईफ़ी और ना तवानी को ना देख, बल्कि मेरे ईमान को देख। ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मेरे ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता, नहीं ला सकता कोई फर्क। सुमैया के चीर कर टुकड़े तो कर दिए, मगर हजरत सुमैया ने ईमान का सौदा ना किया। हर साल ये दिन आकर मुसलमानों को तौहीद बारी ताला का सबक पढ़ा जाता है, इशारे हमदर्दी और कुर्बानी का सबक अमोज दरस दे के जाती है ये ईद उल अज़हा बकरा ईद। हजरत हाजरा के यहाँ से शैतान अपना समूह लेकर वापस हुआ तो यहाँ से कोई बात ना बनी। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया कि ये भी बच्चा है, अगर रोना धोना शुरू कर दे तो कोई बात बनेगी। कहने लगा बेटा कहाँ चले? अब्बा के साथ जा रहा हूँ। कहीं लेके भी चले होंगे कि जी किसी दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। उसने कहा ज़िबा करेंगे? उसने कहा बदबख्त आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को कभी ज़िबा किया? कि नहीं किया तो नहीं, फिर मजबूर हुआ। ये मजबूर है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया, कमीने दफा हो जा, तू तो शैतान है, मुझे वर्गलाने आया है, मुझे फिसलाने के लिए आया, मुझे बहकाने के लिए आया। कहाँ मेरा मुकद्दर अल्लाह का नाम मेरे गले पे छुरी चले, मैं इसके लिए बड़ा राजी हूँ। मेरा मुकद्दर कहाँ? परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी मांगे और मुझे ज़िबा किया जाए। वहां से भी अपना समूह लेकर के वापस हुआ। हजरत हाजरा ने भी कंकरियां फेंक के मारी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां फेंक के मारी, वहां से गायब हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा जरा अकल करो, होश करो, बुढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है, कितना खूबसूरत नूरे नजर है, कितना हसीन लख्त जिगर है, और 100 ऊंट कुर्बान कर दो, मगर बच्चे के गले पर छुरी नहीं चलाया करते। ये कोई दीनदारी नहीं, ये तो बहुत बुरा अमल है। ख्वाब की बात है, शायद आपकी समझ में ना आई हो, यूं ही अपने बच्चे को सा कर बैठोगे और शैतान उंगली का इशारा करता है, देखो हसीन कितना है, खूबसूरत कितना है। और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में, जिसकी सूरत में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत होगी, वो कितना हसीन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी, शैतान मुझे बहकाने आया है, मेरा तमाम तर निजाम खराब करने आया है, कंकरियां फेंक के मारी, वहां से भी गायब हो गया। बड़ा परेशान है कि अब करूं क्या। अगर ये कुर्बानी वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये तो बड़ा देर पा रहेगा और लोग अपना मकाम बनाते चले जाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करके। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है, मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगते हैं और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा। और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। इधर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबाह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ।
اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے یہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔